الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحصي نعمته العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستعین محترم تشریف فرمائیں. آپ تمام طالب علماء اکرام، میں آپ لوگوں سے بھی چھوٹا ایک طالب علم ہوں، اور جو سبق ہم حضور سے سیکھتے ہیں پورے سال وہ پھر جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو بزرگ اللہ نے سنا دیا جائے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو سبق میں تو وہ یہیں پہ صحیح ہو جائے. عوام میں جانے سے پہلے اس کی اصلاح نہیں ہے. اس غرض سے میں سبق لے کے آپ کے سامنے آیا اور استاد تشریف فرمائے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے. تو یہ سورہ تبارک جو ہے نمبر کے اعتبار سے جو آج کل نمبر قرآن کے اس میں 29ویں پارے کا ابتدائی سورہ ہے اور اس کی ابتدائی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے تاکہ وہاں پہ نہ بھولوں. پروردگار عالم جس میں ارشاد کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے. یہاں ملک سے مراد ملک ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، شام، سیریا، یہ سب یہ امریکہ افریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کہ جس کو پروردگار عالم نے پیکر وجود سے مزین فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک، اور جس کے دست قدرت میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور جس کے دست قدرت میں ملک ہے وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا موت اور زندگی کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل پڑی جائے. یہ اچھی مناسبت کی رات گئی ہے اور یہ دن بھی آج مولانا امام صاحب سے بس میں تھوڑی سی دیر سبق سناؤں گا کہ جس نے موت کو پیدا کیا. اور یہ جو آیت ہے نا، ابھی چونکہ شاید زیادہ تھے اور سننے والے کم ہیں الحمدللہ، تو یہ جو آیت میں پہلے موت کا تذکرہ ہوا ہے. یہاں پہ آیت میں کسی بھی چیز کا ذکر وہ ضرورت شعری کی بنا پہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن شاعر کی کتاب نہیں ہے. وہ ضرورت شعری کی بنا پہ نہیں کہ پہلے جیسے وہ ابراہیم سے ابراہیم کر دیجیے، یا لفظ کو تقدیم و تاخیر اس وجہ سے کر دی جاتی ہے، یہ شاعر اس لیے کر دیتا ہے تاکہ شعر کا وزن باقی رہے. تو یہ قرآن کا وزن باقی رکھنے کے لیے موت کا تذکرہ پہلے نہیں آیا ہے. نہیں، قرآن معجزہ ہے اپنی تمام تر علوم کے ساتھ. مثلا اگر قرآن یہ نہیں کہ بس قرآن
कुरान अगर बैन दफातैन हो तो सिर्फ मुअज्जा नहीं, कुरान के जितने भी उलूम हैं वो तमाम के तमाम कुरान के साथ साथ मुअज्जा हैं। अगर कुरान ने तरतीब रखी है तो कुरान की वो तरतीब भी मुअज्जा है। तो कुरान ने अगर पहले मौत का तज़किरा किया है तो ये पहले इंसान के लिए मौत है, और अगर हयात का तज़किरा बाद में किया है तो हयात बाद में। लेकिन इन तमाम चीजों के होने के बावजूद परवरदिगार आलम ने हमें मरने के लिए पैदा नहीं किया है, हमें मरने के लिए पैदा नहीं किया है। नहीं, ये एक मुख्तसर सी जिंदगी जो हमें दी है वो आयत को कहते लिए हम लोग को ये आसना वाला, ताकि ये देख लिया जाए कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। चूंकि जो बेहतरीन अमल करने वाला है वो इस हयात मुख्तसरा से हयात जावेदानी हासिल कर सकता है, सुभान अल्लाह, हयात जावेदानी हासिल कर सकता है। अच्छा, जो अब तुल्लाब के दरमियान में आदमी क्या कहे कि अमल करो, तो मैं अपने लिए कह देता हूँ, देखिए आप उठा के चाहे जिस मासूम की सीरत देख लीजिए और चाहे कुरान का कोई सा भी आप चैप्टर उठा के देख लीजिए, हर जगह अमल पे ज्यादा जोर दिया है, जबान चलाने पे जोर नहीं दिया। जबकि हमारी जबान की तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मासूम की जबान बड़ी मोहब्बत जबान होती है। हमारी जबान की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जबान की अहमियत उसकी अपनी जात की वजह से होती है। 40 साल तक मेरे रसूल ने लोगों के दरमियान में अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी अमली जिंदगी को पेश किया। वो जो रसूल के मुखालिफ थे वो रसूल की रिसालत के मुखालिफ थे, मगर ज़ाते रसूल की सदाकत के मुखालिफ नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ाते रसूल की सदाकत के मुखालिफ नहीं। क्यों? चूंकि 40 साल तक मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी से जो अमल की एक तबलीग की है उसका कोई इनकार नहीं। रसूल को कहते थे कि तुम्हारा दिन काबिल कबूल नहीं है, मगर अमानतें तुम्हारे पास रहेंगी, क्योंकि ज़ाते रसूल अपने अमल की वजह से इतनी बुलंद थी कि वो जो रसूल के मुकाबले में तलवार लेके आता था वो अपनी अमानतें खुद रसूल के घर रखवाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद 40 साल तक रसूल ने अमल को पेश किया और उसी के जरिए से, और उसके बाद इस अमल की तशरीह करना शुरू की। 40 साल तक आप उठा के देख लीजिए, किसी भी नबी की सीरत को उठा के देख लीजिए, किसी भी इमाम की सीरत को उठा के देख लीजिए, और मैं तो मुख्तसर से वक्त में देखिए, कायनात में हर किसी की जबान खैर मौत पर हो सकती है, मगर रसूल और इमाम की जबान से मौत पर कायनात की किसी कोई जबान नहीं हो सकती। अगर वो चाहते तो अपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शागिर्द आ गया, आपका हवाले तो मौत साहब से ले लीजिए, शागिर्द आ गया और कहता है कि हुजूर जो कुछ मैंने आपसे सीखा है मैं चाहता हूँ कि वो आपके चाहने वालों तक पहुंचा। किसी को तबलीग कहते हैं, आप पहुंचाने को तबलीग कहते हैं, मैं आपके चाहने वालों तक पहुंचा दूं। इमाम ने फरमाया हाँ भाई जाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप तबलीग के लिए जाइए, मगर शर्त ये है कि उसमें आपकी जबान इस्तेमाल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शर्त ये है कि आपकी जबान के इस्तेमाल, यानी आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि अगर हजारों में आपका घर है तो आपके अमल की वजह से लोग कहेंगे ये शिया ने हैदरी कर रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, ये कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ये कभी किसी के घर को लूटता नहीं है। नहीं, आपका अमल आपकी तबलीग का शामिल होना चाहिए, तब तो है ये सीरत, क्योंकि हम सब का ताल्लुक इसी से है ना, सीरत अहले बैत। किसी भी इमाम ने कहा भाई तुम्हारी ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और आप जाके तबलीग करो, यानी आपका अमल उस बुलंदी पे हो कि आपके अमल को देखने के बाद सामने वाला कहे ये वो है कि जो जाफर सादिक के सामने जानू में तय करके आया। वाह वाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसा नहीं कि इमाम के चाहने वाले की जबान मौत पर नहीं थी, नहीं, इनकी बारगाह में बैठने वालों की जबान किरदार सब मौत पर थे। यहाँ तक कि वो जो गैर मोतबर जबानें थी, इनकी बारगाह में आने के बाद वो जबानें इतनी मोतबर हो गई कि बहुत से फिरकों के इमाम हो गए वो बैठ के। ये इस निस्बत की वजह से, यानी बेशऊर भी इतना मोतबर हो जाए कि बड़े बड़े फिरकों का इमाम बन जाता है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जबान का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि ये देख लिया जाए तुमने से बेहतरीन अमल करने वाला, जबान चलाने वाला कोई नहीं। देखिए जबान चाहे जितनी मोतबर हो, मगर नबी और इमाम की जबान से मोतबर नहीं हो सकती। और नबी और इमाम ने कभी अपनी जबान का इब्तदान, तबलीग के लिए इब्तदान अपनी जबान को इस्तेमाल इतनी मोतबर जबान होने के बाद नहीं किया।
बचपने का आलम है। ये बात क्या आपको सबके याद है, मुझसे बेहतर जानते हैं, मकतब में पढ़ा होगा तंजीम के। एक दफा एक शख्स क्या कहते हैं वजू कर रहा, इमाम हसन इस्लाम का सीन जो है वो 4 साल है, ये 5 साल, और इमाम हुसैन का सीन आपसे 1 साल का, ये 6 महीने। वो शख्स वजू कर रहा था और नबी का जलीलुल कद्र साहबी था, क्योंकि साहबी था तो जलीलुल कद्र तो होगा ना भाई। वो साहबी जो वजू कर रहा था नबी का, जब वजू कर रहा था तो हसन और हुसैन उसके इस अमल को देख रहे थे, वाकई तो आगे आ इस अमल को देख रहे थे। दोनों शहजादों ने जब इसके इस अमल को देखा तो देखने के बाद आपने कहा कि भाई हम वजू करके दिखाते हैं और आप हमें बताइए कि हम में से किसका वजू सही है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इमाम वजू करके क्यों दिखाना चाहते हैं? देखिए इमाम हुसैन या इमाम हसन इस्लाम की जात, देखिए इतनी मोतबर है, ऐसा नहीं कि उनकी जबान में असर नहीं। आप हमारे लिए कह सकते हैं कि भाई मौसा की जबान में असर नहीं, किबला की जबान में असर नहीं, लेकिन इमाम की जबान के लिए ऐसा नहीं। और ये नहीं है कि बचपने की बात और है और जवानी में आने के बाद इमाम की जबान में असर आ जाता, नहीं, ऐसा नहीं। जो जबान इब्तदाए सिन में है वही आखिर सिन में है, और जितनी मोतबर इब्तदा में है, सिर्फ अपने यहाँ नहीं, आप जरा 2-3 जगह मुलाहिजा फरमा लीजिए, देखिए कितनी मोतबर जबान है इमाम हुसैन इस्लाम की या इमाम हसन इस्लाम की, जो पूरा वजू कर रहा है। अगर इमाम उसे पढ़ के ये कहते हैं कि साहबी रसूल तुम्हारा वजू सही नहीं है, क्या उस सहाबी में इतनी हिम्मत है कि वो पलट के ये कहते कि मौला अभी आपका सिन ही कितना है और आप मुझे वजू सिखाएंगे? मेरी उम्र 40 साल है इतनी हिम्मत है किसी सहाबी में कि बढ़ के कहते कि आप मुझे वजू बताएंगे? नहीं, अगर इमाम ने कह दिया, चूंकि जबान इतनी मोतबर है, अगर कह दिया तो वो बाअसर है। इमाम चाहते तो जबान का इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं कि इमाम ने नहीं कहा और लोगों ने नहीं माना, जा रहे थे इमाम। ये अपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, गैरों की बात कर रहा हूँ। जा रहे थे इमाम, वो एक ने तफाकुर किया, इमाम ने कहा तुम तो हमारे आजाद करता गुलामों के बेटे हो, तुम हमारे गुलाम हो। जबान इतनी मोतबर थी कि बच्चा जब रोता हुआ बाप के पास गया और जाने के बाद कहता है कि मुझे हजरत ने ये कहा, तो इमाम तो बाप ये कहता है कि जाकर इस बात को लिखवा के लेके आ जाओ ताकि हमारी बख्शिश के लिए ये बात काफी हो जाए। बच्चा ही तो है, उम्र है ही, कितनी जबान से कह दिया, ताकि इनके यहाँ बचपना नहीं होता, जबान इतनी मोतबर होती है कि अगर ये जिद कर लेते हैं तो अल्लाह अपने इरादे से इनके घर पे रिजवाने जिना को दर्दी बना के भेज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल पढ़ने का मोहम्मद वाले इतनी मोतबर जबान है, ये गैरों के यहाँ, ये हमारे अपने नहीं है, गैरों के यहाँ इतनी मोतबर का लिखवा के लेके आ जाओ और ये हमारे कफन में रख देना, हमारी बख्शिश के लिए ये रुक्का काफी हो, और इस पे फक्र करेंगे कि आप हमारे गुलाम है। ये बचपने की बात है। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो वो ईद का दिन आ गया, तो वाकई तो सारे आपके याद है, ईद का दिन आ गया और जब सब बच्चों ने कपड़े देखे तो शहजादे हसनैन भी मचल गए, काम हमें भी नए कपड़े चाहिए, कल को सब नए कपड़े पहनेंगे। आ रही है ईद, आपके अपने बच्चों के लिए तैयारी कीजिए। सवाल पढ़ लो मोहम्मद वाले, मेरे कपड़े चाहिए। जबान देखिए, इस पूरे घराने की जबान देखिए, मगर अमल से काम, ये जबान का इस्तेमाल इतनी मोहब्बत जबान के बावजूद कहा कपड़े चाहिए अभी भी। वाकई मुझे बहुत नहीं पढ़ना है, बस एक नतीजे तक लेके जाना है। तो माँ ने कह दिया कि कल दर्जी कपड़े लेके आएगा। क्या कहने वाला, माँ ने कह दिया कल दर्जी कपड़े लेके आएगा। अगले रोज ईद वाले दिन अलग सुबह रिजवाने जिना बन के नहीं आया, ये कहता हुआ आया कि मैं हसनैन का, हसन और हुसैन का दर्जी। ये जबान का एतबार देखिए आप, जो जबान से निकला शहजादी की, जो जबान से निकल गया, कहा भाई हम दर्जी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, अब जब शहजादों ने कपड़े पहने, जबान देखिए, जब कपड़े पहन लिए तो शहजादों ने फरमाया कि नाना सबके नाते हमारा नाता कहाँ है? सबके नाते हैं। अच्छा ये जो फज़ाइल है ना इमाम हसन और इमाम हुसैन के बचपने के सबके मुश्तरक है, दोनों शहजादों का मर्तबा बलदर को ले जाना भी इसी फिक्र की तरफ है। दोनों शहजादे में चल गए, नाना सबके नाते हमारा नाता कहाँ है? नाना ने कहा भाई ऐसा है, ये जबान का एतबार देखिए, जबान का एतबार है। कहा भाई ऐसा है, आप मेरे ऊपर सवार हो जाओ। रसूल ने दोनों शहजादों को अपने कांधों में सवार किया और जब सवार करा लिया, अच्छा ये भी अजीब गरीब मंजिल है यहाँ पे,
کہ رسول نے جب دونوں شہزادوں کو سوار کرا لیا تو ایک صحابی آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے، اعتبار نہیں کے زبان کا، بڑھ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے فرمایا، بھائی آپ سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور جب رسول نے یہ فرمایا کہ کتنے اچھے سوار ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جن کی سواری رسول ہے، تو ذرا سے وہ پشیمان ہو گئے۔ پشیمان ہونے کے بعد شرمندگی کی حالت میں، تاکہ یہ خجالت پن دور ہو جائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لائیے ان شہزادوں کو میرے کاندھوں پہ سوار کرا دیجیے۔ تو رسول نے فرمایا، اما آپ تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ گلاب کے پیڑ پہ اچھے لگتے ہیں، ببول کے اوپر اچھے نہیں لگتے۔ شہزادے کی زبان دیکھیے بچپنے کے عالم میں۔ اب جب یہ، اور چونکہ مول صاحب بیٹھے اس لیے میں جملہ کہہ دوں گا فکر کا، اگر مول صاحب نہ ہوتے تو پھر اس کی وضاحت کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب جب رسول نے شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کرا لیا، ایک نئی ضد سامنے آ گئی، اور یہ میں وکالت اہل بیت میں دلیل بڑی دور سے لے کے آیا، میری ماں کے حق میں دعا کیجیے گا۔ جب شہزادوں کو سوار کرا لیا تو شہزادوں کو جب سوار کرا لیا رسول نے، تو اب شہزادوں کی ایک اور نئی خواہش ہے، نانا سب کے ناقے جو ہے وہ آواز کر رہے ہیں، ہمارا ناقے یہ آواز ہی ہے نا، زبان ہی تو ہے نا، کہ وہ خواہش کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کا رسول پوری کرتا جا رہا ہے۔ وہ خواہش کرتے جاتے ہیں، زبان ہی کا تو سب یہ مسئلہ ہے نا، کہ بچوں نے خواہش کی، ماں نے کپڑے منگا دیے، بچوں نے خواہش کی، نانا جو ہے وہ ناقہ بن گیا۔ اب بچوں کی عجیب و غریب خواہش ہے، نانا سب کے ناقے بول رہے ہیں، ہمارا ناقہ کیوں نہیں بولتا؟ سب کے ناقے بول رہے ہیں، ہمارا ناقہ کیوں نہیں بولتا؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول نے ناقے کی آواز نکالی۔ رسول نے، یہ افضل المرسلین ہے، یہ افضل مخلوق ہے، رسول نے ناقے کی آواز نکالی۔ مجھے نہیں پتا محبت میں نکالی یا حسین کی زبان کو یا حسن کی زبان کو رکھنے کے لیے رسول نے، مگر ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ جو صحابہ کا مجمع تھا، وہ جو صحابہ رسول کے ارد گرد تھے، جب رسول نے ناقے کی آواز نکالی تو کسی نے بڑھ کے یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، یا رسول اللہ آپ رسول ہونے کے بعد ناقے کی آوازیں نکال رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یعنی وہ حسین کی زبان کو، حسن کی زبان کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حسن اور حسین کی خواہش کیا ہے۔ کسی نے بڑھ کے، اچھا یہ اس موقع پہ کہ جب ایک مرد بھالا اپنی آخری لمحے میں ہے اور وہ کہتا ہے لاؤ ایک قلم دوات لے کے آ جاؤ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، یہ وقت زیادہ معتبر ہے کہ یا ایک رسول ہے اور وہ ناقے کی آوازیں نکالتا ہے۔ آدمی کو کب کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں نعوذ باللہ شبہ ہے؟ جب انسان کو شکر، جب رسول فرما رہے تھے کہ میں حسین منی وانا من حسین، کبھی کوئی شک نہیں کیا رسول پہ، مطلب کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رسول نے ناقے کی آواز نکالی، یعنی اونٹ کی آواز نکالی، بھائی سیدھی سی بات ہے، یعنی رسول ہونے کے بعد ایک ناقے کی آواز نکالی، کسی نے شک نہیں کیا، رسول پہ اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ جانتے ہیں کہ رسول ابھی عالم صحت میں ہے، اگر رسول پہ اعتراض کر دیا، حسین پہ اعتراض کر دیا تو بزو سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے، منافقین میں داخل کیا بھی جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول نے ناقے کی آواز نکالی، اور اب ایک اور نئی زبان سے خواہش نکل گئی کہ نانا جان سب کے ناکوں کی مہار ہے، اور اپنی منزل پہ آ گیا، سب کے ناکوں کی مہار ہے، ہمارے ناقے کی مہار کہاں ہے رسول اللہ؟ سبحان اللہ۔ تاریخ یہ ہے کہ رسول نے اپنی زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں دی، رسول نے اپنی دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دے دی۔ انسان اپنے پورے جسم میں سب سے زیادہ کمزور کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ ایک طاقتور آدمی کا بال کھینچیے، ہاتھ کھینچیے، آپ نہیں کھینچ سکتے اسے، آپ اسے نہیں گرا سکتے، لیکن آپ اس کی بال پکڑ کے کھینچ لیجیے، آپ اسے گرا سکتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب دلیل سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے مزاج میں اختلاف تھا، ایک بھائی سلو پسند تھے اور دوسرے بھائی جو تھے وہ جنگ پسند تھے۔ چونکہ حسن سلو پسند تھے، میں آپ کو اس منزل پہ لے کے آنا چاہتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا۔ چونکہ حسن جو تھے وہ سلو پسند تھے اور حسین اس لیے انہوں نے معاویہ کے ساتھ سلو کر دی، اور ایک خبیث تو بیٹا وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے اس پہ کہ وہ بیعت بھی کر دی امام حسن نے، جبکہ امام حسین نے ابھی پچھلے تمام اعتراضات جب ہم کہہ دیا تھا کہ مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کرتے،
ہے نا. یہ ذہن میں ہو، چونکہ یہ مل جاتا ہے کسی کو مل ایک صلاح پڑھ دینا. اور اس کی وہ داڑھی اتنی ہے جیسے وہ اصحاب صلاح سے جتنی ہے اس کی، وہ خبیث کو بیٹھا ہوا اور وہ کر رہا ہے کہ وہ بیعت بھی کر دی امام حسن نے. نہیں ایسا نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ بیعت کیا امام حسن نے اس حاکم شام کو کافر ثابت کیا ہے اپنی سلو کے ذریعے. تو کہا وہ حسن اور حسین کے مزاج میں کہا وہ اختلاف تھا. ایک بھائی سلو پسند تھے اس لیے انہوں نے معاویہ کے ساتھ سلو کر دی، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ جنگ پسند تھے اس لیے انہوں نے جنگ کی اور یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے، اور جو حسین کا مزاج ہے وہی حسن کا مزاج ہے. اگر دونوں شہزادوں کا مزاج ایک جیسا نہ ہوتا تو رسول دونوں شہزادوں کو کبھی اپنی زلفیں نہ دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول دونوں شہزادوں کو اپنی زلفیں نہ دیتے، چونکہ جب مزاج میں اختلاف ہے تو رسول ایک ہے. حسین اپنی طرف لے کے جائیں گے، حسن اپنی طرف لے کے جائیں گے. حسین اور دلیل سن لیجیے، میں یہ کہتا ہوں نہیں، جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے، اور جو حسین کا مزاج ہے وہی حسن کا مزاج ہے. 10 سال تک صلح امام حسن پہ امام حسین کا خاموشی، 10 سال کا عرصہ ہے نا جس میں امام نے قیام نہیں کیا. 10 سال تک صلح امام حسن پہ امام حسین کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے. 10 سال تک امام حسن کے صلحوں پر امام حسین کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے. اور روز عاشوراء بازوئے جناب قاسم پر وصیت امام حسن کے کربلا میں تو نہیں لوں گا، مگر میری طرف سے یہ قاسم جو ہوں گے وہ فدیہ ہوں گے، شریک ہوں گے آپ کی طرف. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حسین کا مزاج ہے وہی حسن کا مزاج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بازوئے جناب قاسم پہ تعویذ امام حسن اس بات کی دلیل ہے کہ جو حسین کا مزاج ہے وہی حسن کا مزاج ہے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد علیہ وسلم. جب آپ فلو کے شرائط پڑھیں گے تو اس میں وہ تمام تر شرائط ہیں جو رسول نے کفار کے ساتھ فلو میں صلح حدیبیہ میں کیے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایکچولی اس سال ہم حج پہ نہیں آئیں گے اور آپ لوگ رہ جائیے. تو حج سے محرومی نہیں تھی، وہ آگے کا ایک مخطط تھا. اسی طرح امام حسن نے سیرت جد پہ کہا بھائی ٹھیک ہے تم اس عرصے گزار دو اپنی حاکمیت، لیکن یزید کو خلیفہ نہیں بناؤ. اور اس کے بعد یہ 2 شرطیں عجیب و غریب ہیں کہ تم سالانہ اتنا جزیہ دو گے، سالانہ اتنا پیسہ دو گے، آپ اتنی رقم آپ حضرات پہنچاؤ گے امام حسن کی طرف. ماریسی فلو کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور یہ امام حسن کا یہ پیسہ لینا اور یہ جزیہ لینا کیا یہ اس کے مساوی نہیں ہے کہ جو رسول نے عیسائیوں کے ساتھ کہا کہ تمہیں یہ جزیہ دینا پڑے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ان کا غیر اسلامی ثابت کرنا، یعنی جزیہ وہ دے گا جو مسلمان نہیں ہے، اور اس کے بعد شیعان حیدر کرار کو محفوظ رکھا جائے گا؟ کیا یہ رسول کی سنت سے مشابہ نہیں ہے کہ مکے میں جو مسلمان رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے؟ صلح حسن میں آپ سیرت رسول تلاش کیجیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ رسول کی زندگی اور رسول کی صلح کس طریقے سے ہوئی. یہ تمام تک امام حسن نے اپنی صلحوں کے ذریعے انہیں کافر بھی قرار دے دیا اور غیر مسلم بھی قرار دے دیا اور اپنی جنگ کو بغیر تلوار چلائے جیت بھی دیا اور امام حسین کے لیے راستے کو ہموار بھی کر دیا اور بتا دیا کہ جنگ کا طلبگار حاکم شام ہے، حسین نہیں ہے. امام حسین نے تب جب صلحوں کے شرائط پورے ہو گئے اور اس نے یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد امام حسین نے قیام کیا. امام تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے. اور کربلا میں جو تعویذ ہے، یہ تعویذ مسائل میں تو پڑھتے ہیں 2-3 جملے اور سن لیجیے اس کے فضائل میں. اور تعویذ کا جو مضمون ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میری طرف سے میں تو موجود نہیں ہوگا، حسن حسین کی جنگ میں شریک ہوں گے، یعنی میری شراکت بذریعے قاسم کربلا میں ہوگی. کہتے ہیں وہ شاہ محمد یوسف دہلوی نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ میں جانے ہیں قاسم اور شراکت جو ہے وہ امام حسن کی ہوگی، وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ شاہ محمد یوسف دہلوی نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں یہ 2-3 چیزیں لکھی ہیں.
ان میں سے یہ کہا کہ بھائی یہ جو چونکہ کائنات کا جو رسول ہے یہ سب سے افضل رسول ہے اور یہ سب سے بہتر رسول ہے اور یہ سردار انبیاء ہے. اور کچھ رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے اور کچھ رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. تو وہ رسول کہ جنہیں شہادت ملی ہے ان کا درجہ ان رسولوں سے بہتر ہے کہ جنہیں شہادت نہیں ملی. چونکہ جو شہادت ہے یہ منزل عرفہ اور کلیہ ہے اور آج کون نہیں جانتا کہ شہادت کا کیا احترام ہے اور شہادت کسے کہتے ہیں اور شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے. تو کہا کہ بھائی چونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارا یہ صرف شہادت ہے انہوں نے اپنا تبصرہ لکھا ہے مصعب ابن عامر. اگر ہم یہ مان لیں کہ رسول جو ہے وہ اس دنیا سے بغیر شہید ہوئے چلے گئے تو پھر وہ رسول یا وہ انبیاء کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس درجے میں ہمارے رسول سے آگے بڑھ گئے. اور جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارا رسول سب سے بہتر ہے. کا اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے؟ کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ رسول بظاہر تو شہید نہیں ہوئے مگر نیابتاً رسول کی شہادت ہوئی ہے. اور مسئلہ ایک اور یہاں پہ آ گیا کہ کچھ رسولوں کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا ہے اور کچھ کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا ہے. تو وہ جو تلوار کے ذریعے شہید ہوئے ہیں ان کا مرتبہ بستر مرگ پہ زہر کے ذریعے شہید ہونے والوں سے زیادہ بلند ہے. اب رسول دونوں طریقے سے اگر یہ شہادتیں ہمارے رسول کو نہیں ملتی ہیں تو ہمارے رسول کا درجہ جو ہے اصلاح پر نبی محمد علیہ تو ہمارے رسول کا درجہ ان رسولوں سے کم ہو جائے گا. لہذا ہمیں ماننا یہ پڑے گا کہ ہمارے رسول کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئی مگر کس طریقے سے شہید ہوئی کا اس طریقے سے ہمارے رسول کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئی کہ یہ جو حسن کی شہادت ہے زہر کے ذریعے حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ رسول کی شہادت ہے. یہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ رسول کی شہادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے رسول کو مرتبہ ملا. اور یہ جو حسین کی شہادت ہے تلوار کے ذریعے سے یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ نیابتاً یہ ہمارے رسول کی شہادت ہے. یعنی حسن کی شہادت نہیں. وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہ یہ جو حسن کی شہادت ہے یہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے رسول کی شہادت ہے تاکہ رسول کو وہ مرتبہ مل جائے کہ جو دوسرے رسولوں کو زہر کے ذریعے شہید ہو کے ملا ہے. اور یہ جو حسین کی شہادت ہے یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے رسول کی شہادت ہے تاکہ ہمارے رسول کو وہ مرتبہ مل جائے جو دوسرے شہید رسولوں کو مرتبہ ملا تھا. تو میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ حسن کی شہادت نہیں بلکہ ہمارے رسول کی شہادت ہے. حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ ہمارے رسول کی شہادت ہے. میرا وطن اگر تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتا کہ حسن کا قاتل نہیں ہے میرے رسول کا قاتل. تو پھر یہ کیوں نہیں کہتا کہ حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ میرے رسول کا قاتل ہے. حسن کا قاتل نہیں ہے بلکہ میرے رسول کا قاتل ہے. تو جب میں اپنے رسول کے قاتل پہ تبرہ کرتا ہوں تو تم مسلمان تجھے برا کیوں لگتا ہے؟ سوال پڑھیے تو محمد یہ زبان دیکھیے آپ یہ اسی زبان کی پیروی تو کی ہے. امام حسین اسلام نے جو 10 سال تک خاموش رہے کہانی حسن کی زبان ہے. اتنی موت پر زبان یہ دیکھیں رسول اللہ کے نزدیک غیروں کے نزدیک اور ایک مرتبہ ذرا اللہ کے نزدیک دیکھیے جب گفتگو تمام ہو گئی کہ کتنی موت پر زبان ہے ائمہ علیہ السلام کی. اور اس کے بعد بھی آپ نے اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا. وہ راہب کا آپ نے سنا ہوگا جا رہا تھا وہ راہب اور مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے جا رہا تھا راہب رسول کے دربار سے اور اس کو جو ہے وہ امام حسین اسلام نے روتا ہوا دیکھیے جب باہر بھی کر رہا تھا. وہ سوال کر دیا بھائی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں تمہارے نانے کے دربار میں گیا تھا گھر گیا تھا اور نانا نے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب وہ یہ سمجھ میں آتا ہے جب آپ جاہل عوام کے درمیان میں بیٹھے کہ یہ رسول کا امام حسین کا مقابلہ چل گیا کہ وہ کہہ رہے میں دوں گا نہیں وہ کہہ رہے میں دیکھ دکھاؤں اس لیے جو ہے وہ امام حسین جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. نہیں ایسا نہیں.
तनाफुस की आपसे बेहतर कौन जानेगा कि तनाफुस की जो शर्तें होती हैं और जो आप मुतज़ाद चीज़ें जो होती हैं वो जब एक जगह चीज़ साथ के साथ चीज़ें जमा हो जाती हैं उसके बाद तनाफुस चलता है। ऐसा नहीं है कि इमाम हसन और इमाम उसमें ज़मान की भी शर्त है, मकान की भी शर्त है और वो तमाम चीज़ें वो आप बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं कि मुकाबला चल रहा था नाना में और नवासे का, नहीं, नाना को नवासे की ज़बान की कीमत बतानी थी कि देखो जब पूछा रसूल से कि मेरी किस्मत में औलाद है तो रसूल ने कहा नहीं है। अब नवासे को पकड़ के लाया है, ये नवासा हाथ पकड़ के लाया, अब नवासी की ज़बान की कीमत देखिए। और आने के बाद कहते हैं नाना ये राहिब कबीरदार इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक दे दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुकाबला चला रसूल कह रहे कि नहीं देना है, नहीं, एक दे दिया, दो दे दिए, तीन दे दी। ये नाना को ज़बान की अहमियत बताना थी। का देखो अगर मुश्किलात पड़ जाए, अगर इंसान अंधेरे में चला जाए और बचने का कोई रास्ता न मिले तो मैं अपनी जिंदगी में बता के जा रहा हूँ हुसैन का हाथ पकड़ के लेके आ जाना, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएगी। ये फितरुस के मामले में यही किया कि जब आदमी मायूस हो जाए तो हुसैन के दरवाजे को पकड़ लो, हुसैन के वसीले को बना के ले जाओ। अल्लाह खूटी हुई तकदीरें हुसैन के वसीले से बना देता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी मौत पर ज़बान है। अब उसके बाद आ जाइए अपने वाक़े की तरफ, यानी अल्लाह के नजदीक बे औलाद को औलाद हुसैन के वसीले से, नाना नाका बन जाते हैं हुसैन के लिए, अल्लाह कपड़े भेज देता है हसन और हुसैन के लिए। और उसके बाद इस मोहब्बत और खैरों के नजदीक कि अगर ये अपनी ज़बान से कह दे कि ये हमारा है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता तय हो जाता है। अब इतनी मौत पर ज़बान के बाद अगर इमाम हसन या इमाम हुसैन उस सहाबी से ये कह दे कि तुम्हारा वजू सही नहीं है, तो अब मुझे बताइए कि सहाबी इस बात को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा? रात दिन हम हुसैनियत जिंदाबाद और नारे हैं सब कुछ लगाते रहे, इसका सवाल है। लेकिन रात दिन अगर हम करते रहे हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, तो मेरी जबान से हुसैनियत जिंदाबाद हो जाएगी या मेरे कहने से यजीदियत मुर्दाबाद हो जाएगी? मेरे अकीदे का पता चल सकता है, लेकिन हुसैनियत कब जिंदाबाद होगी? जब मैं उस पर अमल पैरा हो जाऊंगा। इससे मेरे अकीदे का पता चलता है, इसका भी ध्यान होते रहना चाहिए। ज़बानों की कोई कीमत नहीं है जब तक उसके पीछे अमल अकीदे से ना मिला हो। जब तक अमल उसके पीछे ना हो। इमाम ने यही बताया कि अगर हम चाहते तो अपनी मौत पर ज़बान से उसे कह देते कि तुम्हारा वजू गलत है। ये भी हो सकता है कि साहबी रसूल तस्लीम कर लेता और करता, मगर इतनी मोतबर ज़बान के बाद इमाम ने अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसके गलत वजू के सामने इमाम ने अपने सही वजू को पेश किया। जब सही वजू को पेश कर दिया तो साहबी चूंकि बाज़र था शर्मिंदा हो गया, फरजंदे रसूल मेरा वजू गलत है, आप लोगों का वजू सही है। ये उसका गलत वजू गलत साबित कब हुआ? जब इमाम ने कहा तब नहीं, जब इमाम ने उसके गलत अमल के सामने अपने सही अमल को रख दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद हो जाए तो हुसैनियत के अमल को यजीदियत के अमल के मुकाबले पर रख दीजिए। जितना अमल बढ़ता चला जाएगा हुसैनियत जिंदाबाद होती चली जाएगी, यजीदियत का अमल मिटता चला जाएगा। इमाम ने अमल को सामने रखा। करबला के मैदान में इमाम ने अपने अमल को पेश किया। इतनी मौत पर ज़बान के बाद इमाम ने फरमाया कि भाई मुझे पता है जो खुतबा यकीन है कि भाई ये जो आखिरी खुतबा दे रहा हूँ हुज्जत कायम करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे ऊपर इसका असर क्यों नहीं होगा? इस वजह से असर नहीं होगा। करबला के मैदान में जब तमाम शहीद हो गए, इस वजह से असर नहीं होगा कि तुम्हारे बुतून के अंदर माले हराम है। यानी अगर ज़बान भी मोतबर हो और उसके बाद इंसान के बुतून में माले हराम है तो अब मासूम की नसीहत भी उसके ऊपर असर नहीं। फिर यहीं से शुरू होता है ख़त्म अल्लाह होना। तो ज़रूरी ये है कि हमारा जिस बात है, ये बाबरकत महीना है, इमाम हसन इस्लाम की विलादत का दिन चला गया, शब 16 है, बस मैं 2-3 जुमले फ़ज़ाइल मसाइल के पढ़ के और इंशाअल्लाह गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से हमारे इमाम ने हमारे सामने
اپنی سیرت عمل رکھی ہے، اگر ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے کردار کو پہنچانے والے یہ ان سے منسوب ہے تو ہمارا عمل اتنا بلند ہونا چاہیے کہ خود ان کی طرف سے یہ آواز آنی چاہیے، یہ سلمان ہمارا ہے، یہ حاکم مکی ہمارا ہے، یہ نجف میں رہنے والا ہمارا ہے، یہ محدث ہلیہ ہمارا ہے، یہ شیخ مفید ہمارا ہے، یہ طلاب ہمارے ہیں۔ ہم چاہے اپنی زبان سے جتنے دعوے کرتے رہیں، اسی عمل کو پہنچانے کے لیے امام حسن اسلام نے خلافت سے دستبردار ہو گئے، بظاہر حکومت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے۔ اور ایک وقت آیا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا دے دیا گیا، اشد کے ذریعے سے کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ امام کو جب زہر دیا گیا تو زہر اتنا زیادہ کاری تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے امام کے منہ سے باہر آنے لگے۔ جب امام کے منہ سے امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، امام حسین پہلو پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دشت منگائے اور دشت میں ٹکڑوں کو رکھنا جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب جمع کرتے جاتے تھے امام حسین کی کیا فرماتے جاتے تھے۔ اسی اثنا میں امام حسین نے محسوس کیا کہ میری ماجائی زینب آ رہی ہے، زینب کے آنے کی جیسی ہی صدا اور زینب کے آنے کو محسوس کیا۔ امام نے اس دشت کو چھپا دیا، میرے مولا یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا کہیں میری بہن زینب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ لے، چونکہ زینب برداشت نہ کر پائے گی کہ حسن کے ٹکڑے دشت میں رکھے ہوئے ہو۔ مولا اتنا خیال ہے جناب زینب کا، آپ اپنی زندگی میں ذرا کچھ روز کے بعد عاشورہ پر کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ ارے یہی حسن کی جان کے ٹکڑے کہیں قاسم کا لاشا پامال دیکھے گی زینب، کہیں اکبر کے کلیجے پہ مرچی کفن دیکھے گی زینب، اور کہیں اصغر کے گلے پہ تیر دیکھے گی، ارے کہیں اور محمد کی لاشیں دیکھے گی۔ مولا اس وقت کیسے چھپائیے گا کہ جب 70 قدم کا فاصلہ ہوگا اور بہن ٹیلے پہ کلی ہوئی ہوگی اور دیکھتی ہوگی کہ شمر کا خود خنجر ہے، آپ کا سوکھا گلا ہے۔ ارے میرے مولا، ارے جب زینب کو کوئی نہ ملے گا تو زینب آواز دے گی، اے ابن سعد، ارے میرا بھائی تباہ کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی و کامیابی عطا فرما۔ جس مقام پہ مجلس ہو رہی ہے، کہا جاتا ہے روایات میں کہ وہ مقام ہے کہ جسے پشت قوت، جسے ظاہر کوفہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان کی آماج کا ہوگا۔ اگر ہم اس مقام پہ ہیں تو ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم اس مقام سے صحیح و سالم اٹھ کے اپنے امام کے ناصرین میں شمار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔